السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ضابطۂ حیات ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم آج اتنی بد نصیب نہ ہو، اور ہماری بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی اس بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ ہمارا حال اور مستقبل جو ہمیں نظر آ رہا ہے، محض اللہ کی بغاوت کے سبب اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ سے اعراض کے سبب۔ اسلام بطور اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تکمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے محمد رسول اللہ تک پہنچے۔ جب تاج نبوت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ کتنا عرصہ ہوا، ماضی کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن لاکھ سے زیادہ انبیاء، اور مستقبل میں کتنا عرصہ ہے کوئی نبی نہیں۔ اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا نبی تمہیں بنا کے دیا ہے کہ اس کے بعد نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ ایک منتخب نبی، میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں میں اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے، اور پھر مجھے منتخب کرنے کے بعد میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ یہی بات اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، ان لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے مخالف، تیرا انکار کرنے والے، تجھے جھٹلانے والے، تیرے راہ میں رکاوٹ بننے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے لیے نرمی پیدا کرو جب یہ نرمی پیدا کریں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اپنے اللہ پہ کرو، انسان پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کوئی امید وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم ان سے امید وابستہ کرو۔ یہ میں محبوب نہیں رکھتا بات۔ اللہ وہ کیوں؟ ظاہر دنیا میں ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، ایسے دست و بازو کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دے سکیں کائنات کی باغی قوتوں کے خلاف۔ اگر میں قدم اٹھاتا ہوں تو کوئی ساتھی میرا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں صحیح ہے،
بغیر اسباب کے اس دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے یہ قانون اٹل بنا دیا ہے، لیکن میرے محبوب ان سے توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ لوگ تجھ سے بات کر کے اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ وہ محمد کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِحَا، اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، جس نے تجھے تمام کائنات کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. اس نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تجھے تنہا چھوڑ دے گا، اکیلا چھوڑ دے گا، جس کا دل چاہے جو چاہے کرے. نہیں، ارشاد فرمایا اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ جس نے اپنے قوت کے ساتھ تیری مدد کی اور مومنوں کے ساتھ تیری مدد کی. مومن کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دستے حق پرست پہ توحید و رسالت کی بیعت کرنے والے. وہ کون تھے؟ اللہ نے کہا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، تیری مدد و تائید کے لیے، اور جو مدد اور تائید میں نے تیری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ تمہیں ایسے افراد سے نوازوں گا، تمہیں ایسی قوت دوں گا، تمہیں ایسی طاقت دوں گا، ایسے دست و بازو دوں گا کہ ان کی موجودگی میں کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کافر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو وہ ہے بنیاد صحابہ کی. اللہ نے کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایسے لوگ دوں گا جو خود نہیں، میں لاؤں گا، اور اس لیے نہیں لاؤں گا کہ تیرے ساتھی ہیں، اس لیے لاؤں گا کہ وہ تیرے مددگار ہیں. پرچم توحید بلند دورے کرنا ہے اور تمام کائنات کی قوتوں کو تاراج ان لوگوں نے کرنا ہے جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، جن کو صحابہ کہتے ہیں. اسلام کی زندگی، قرآن کی زندگی، نبی کائنات کی دین کی زندگی اللہ کی رحمت کے سبب ہے، لیکن جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں ان میں بڑا سبب اسلام کے پھیلنے کا محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین، ان میرے صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، اللہ کی ناراضگی کی گرفت میں آ جاؤ گے. اللہ نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے تمام صحابیوں کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ ان کا نام آئے تو زبان سے تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان تمام صحابہ میں کچھ مخصوص اور اخص لوگ ہیں. آپ جائیں اپنی زندگی میں دیکھیں، زندگی کے نظم میں دیکھیں، وہ ممالک کا نظم ہو، سیاسی جماعتوں کا نظم ہو، مذہبی جماعتوں کا، ہر نظم میں، ہر تحریک میں جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں چند بنیادی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے کندھوں پہ وہ تحریک چلتی ہے. ایسے ہی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ دیے جو کائنات کے آقا محمد الرسول کے لیے سبب فخر تھے، تمام صحابہ. لیکن ان صحابہ میں کچھ اخص مخصوص خاص صحابہ تھے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن سے وابستہ تھی
اور جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف دیکھتے تھے، جو منہ سے نکلتا تھا وہ سر چکا دیتے تھے۔ مخصوص صحابہ، ان میں صحابہ کا سر خیل ایک ایسا شخص ہے جسے اسلام میں یوں مخصوص کر دیا ہے کہ کسی دوسرے کو ایسے مخصوص نہیں کیا۔ فضائل و درجات کی بات نہیں، وہ بلند سے بلند تر ہے، مقام، کردار اور کام کی بات ہے۔ ایسا مخصوص جس کو نبی نے خاص کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کیا، اپنے محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کردار دیا، ایسا کردار اسلام میں کہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد کہتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو عمر کا احسان اسلام پہ ضرور ہے۔ غریب تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، جو قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے چھپ کے رہتے تھے، یہ آیا کائنات میں اسلام کا نام بن گیا اور اسلام کا پیغام بن گیا۔ اللہ کے نبی کا مخصوص، اللہ کا مخصوص، مسلمانوں کا مخصوص، اسلام میں کردار کے لحاظ سے مخصوص۔ صحابہ سب با کمال ہیں، لیکن اس ترازو میں جس کو تولا جائے گا وہ فاروق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، حج کے دنوں میں عرفہ کا دن، جب عرفہ کے میدان میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، آنسوؤں کا طوفان ہوتا ہے، اللہ کو لوگ پکارتے ہیں، اللہ سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس عاجزی و انکساری کے ساتھ اس میدان میں کھڑے ہیں کہ اللہ فخر کرتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ فرمایا، اللہ فخر کرتا ہے عرفہ کے میدان میں کھڑے لوگوں کو، فرشتوں کو بتا کے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ اللہ کیا پیدا کرنے لگے ہو، جنگ و جدل کرے گا، قتل و خون کرے گا، خون بہائے گا، ان کا دیکھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں پاہا، اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، عرفہ میں کھڑے لوگوں کو دیکھ کے، فرشتوں کو توجہ دلا کے، ان کی نگاہ ادھر ڈال کے، دیکھو کس طرح میرے دربار میں رو رہے ہیں، کس طرح بلبلا رہے ہیں، کس طرح اپنے گناہوں کی مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، دیکھو ان کو۔ اور ارشاد وباہا بعمر بن الخطاب خاصا، اللہ فرشتوں میں عام لوگوں پہ عام فخر کرتا، عمر پہ عجیب فخر کرتا ہے، خاصا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں میں اللہ کا فخر کرنا محض عوام الناس کے لیے نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کو عمر کے متعلق بتلانا تھا کہ دیکھو عمر بھی میرے سامنے کس طرح عاجزی کر رہا ہے۔ خاص اللہ کے نبی کا کہنا باہا بعمر بن الخطاب خاص، یہ خاص بات ہے یاد رکھنے کی۔ کیوں کہا؟ صدیق کا نام ہوتا، ذوالنورین کا نام ہوتا، مرتضیٰ کا نام ہوتا، عبد الرحمن بن عوف کا نام ہوتا، طلحہ کا ہوتا، زبیر کا ہوتا، کچھ مخصوص صحابہ کا ہوتا، باہا بعمر بن الخطاب خاصا کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس کا ایک سبب تھا کہ فروغ کی ذات سے فرشتے پہلے بھی آشنا تھے۔ الفاظ کہتے ہیں، حروف کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا انداز کہتا ہے کہ فرشتوں کو عمر کے مقام و مرتبہ کا احساس تھا، اس کی شخصیت سے آشنا تھے، تبھی اللہ نے کہا عمر کو دیکھو وہ بھی عاجزی کر رہا ہے۔ خاص اللہ نے عمر کی عاجزی پہ فخر کا اظہار کیا فرشتوں میں، اور فرمایا آقا نے کہ یہی بات نہیں، وما فی السماء ملک،
الا وہو یوکر من عمر. یوکر عمر من نہیں ہے، یوکر عمر. آسمانوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی توقیر نہ کرتا ہو. لاکھوں نہیں، کروڑوں فرشتے، اربوں فرشتے فاروق کے فضائل سے واقف ہیں، اس کی ذات سے واقف ہیں، اس کی شخصیت سے واقف ہیں، اس کے کردار سے واقف ہیں. اس سبب اللہ نے کہا دیکھو جس کا کردار اتنا اعلیٰ و بالا ہے وہ بھی میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے. وما فی الارض شیطان الا وہو یفر من عمر. زمین پہ بسنے والا کوئی شیطان نہیں جو عمر کو دیکھ کے بھاگتا نہ ہو. کردار وہ ہے جس کے کردار کو سلام کہا، فرشتوں نے نہیں. جس کے وقار کو سلام کہا اس ذات مقدس نے جس نے محمد کے دامن میں فاروق رکھ کے ارشاد فرمایا تھا محمد تمہیں مبارک ہو، عمر تمہیں مل گیا ہے. یہ فاروق جس کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں. تجزیہ نہیں ہے فلاں سے تجزیہ، فلاں سے تجزیہ، فلاں سے تجزیہ نہیں. شیطان ایسا باغی ہے اللہ کا کہ اللہ کے محبوب مقرب انسانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جوتی کی نوک پہ ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا ایک غلام ایسا بھی ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر ہے. اس عمر کو کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ شناخت عمر فاروق کی کروانی ہے میں نے کہ عمر کیا تھا، کس کی بات ہم کرتے ہیں، کس کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں، سبب کیا ہے اس کا. دوسرے بھی صحابہ ہیں، سلام ان صحابہ کو. لیکن وہ صحابہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک فاروق نے اسلام میں قدم نہیں رکھا ہم کمزور تھے، ناتواں تھے، کافروں سے مار کھاتے تھے، اب منہ سے اسلام کا نام نہیں لے سکتے تھے. جب آیا تو پھر سارے جگ پہ چھا گیا. مکہ کی گلی اور بازاروں میں مسلمان اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور کافروں سے مناظرے کرتے تھے. فاروق سے پہلے یہ بات نہیں. یہ فاروق آسمان کے فرشتے اس کی توقیر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. زمین کے شیطان اس سے بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں پھٹکتے. یہ کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ شاگرد محمد رسول اللہ کا. کس رسول کا جس نے کائنات کے انسانوں کو یہ بتلایا اور سمجھایا کہ اس جہاں میں نہیں رہنا. کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن جانا ہے. اور جانا اس کے سامنے ہے جس کے سامنے تمہارے لیل و نہار ہے. چھپ کے رہو یا سر عام رہو، تمہارا ہر کردار اس کے سامنے ہے. اس اللہ کے سامنے جانا ہے. تمام انسانوں نے جانا ہے، عمر نے بھی جانا ہے، لیکن عمر کا انداز جدا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں امیر المومنین چل رہے ہیں. یہ امیر المومنین ایسا تھا جس کے متعلق علی المرتضیٰ نے کہا کہ آنے والے سارے امیروں کے لیے مصیبت بنا کے جا رہے ہو. ایسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جیسے تم کرتے ہو. گلی میں چلتے چلتے علی المرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی. سامنے سے علی آ رہے ہیں، ساتھ حسن ہے، حسین ہے. عمر فاروق سامنے نظر آئے. علی المرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں، سلام کہا اور آگے بڑھ کے عمر فاروق کا ہاتھ تھام لیا. ایک طرف حسن کھڑے، ایک طرف حسین کھڑے. بات نہیں شروع ہوئی کہ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے. ما یبکی کا یا امیر المومنین، ہوا کیا ہے؟ بات تو ہوئی کوئی نہیں.
مسئلہ تو ہوا کوئی نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مایوبکی کا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا علی مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ کیوں؟ کہا میں مسلمانوں کا امیر ہوں، قائد ہوں، لیڈر ہوں، رسول کا خلیفہ ہوں، فیصلے کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں فیصلہ حق ہوتا ہے کہ سچ ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے اپنے فیصلوں کے سبب کہیں اللہ کے حضور میں مجرم نہ بن جاؤں علی، اس لیے روتا ہوں۔ علی تڑپ گئے۔ عمر تمہیں اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کہا تیرے فیصلے ایسے ہیں کہ تیرے مر جانے کے بعد بھی ایک نذیر بنیں گے، لوگ تیرے فیصلوں کو دیکھ کے فیصلے کریں گے، فلاں فیصلہ فلاں فیصلہ فلاں فیصلہ عدل کی انتہا ہے۔ لیکن عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو پھر جاری۔ حسن تھے کہنے لگے امیر المومنین پریشانی والی بات نہیں، آپ کا کردار، آپ کی حکومت، آپ کا عدل کائنات میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے ایسا عدل تو تاریخ نے دیکھا نہیں ہے۔ پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اور جو عدل ہے اللہ کے نزدیک جنت کا وارث ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ سبب کیا ہے رونے کا؟ کیوں آپ روتے ہیں؟ آپ عادل ہیں، اطاعت کامل، لوگ کہیں گے مثالیں دینے والے، اطاعت کامل اگر تجھ کو ہوا ہے عدل فاروقی تو دل میں خوف باطل کا تصور آ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں عدل ہوگا اس کے عدل کی مثال لوگ دیں گے تو عمر فاروق کی بات کریں گے، اور جس کے دل میں تیرے جیسا عدل ہوگا کائنات کی کسی طاقت کا اس کے دل میں خوف آ نہیں سکتا۔ آپ کیوں پریشان؟ مورخ کہتا ہے کہ امیر المومنین کے آنسو پھر نہیں خشک ہوتے۔ حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین آپ تو ایسے عادل ہیں کہ جن کی تاریخ ہے، فلاں آپ کا فیصلہ لوگ اش اش کر اٹھے تھے، فلاں فیصلہ، عادل نے تو جنم آپ کے پایا ہے۔ آپ کو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب سیدنا حسین نے کہا، مورخ کہتا ہے، حدیث کا راوی کہتے ہیں، ابن ساکر کا راوی کہتا ہے کہ جب حسین کہتے ہیں تو کہتے ہیں اتشہدان یبنیا، اے میرے بھائی کے بیٹو، اے میرے بھتیجو، میرے اس عدل کی گواہی تم دو گے؟ فسکتا، پریشان ہو گئے حسن حسین کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، عجیب بات ہے، اور ان سے بھی زیادہ کوئی جنت کا وارث ہو سکتا ہے؟ شاید میری طرح وہ یہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ جنت اللہ نے صدیق و فاروق کے لیے بنائی ہے، ہم نے تو بس جنت کی رونق کے لیے وہاں جانا ہے۔ جنت صدیق کے لیے، فاروق کے لیے، محمد کے غلاموں کے لیے، اگر جنت میں وہ نہیں جائیں گے تو جنت کا وجود ہی بیکار ہے۔ آپ پریشان کیوں؟ سمجھ نہیں آتی؟ گواہی دو گے؟ وہ سکتہ میں پھنسا تھا، خاموش سکتہ میں کہ اس بات کا کیا جواب دیں، یہ گواہی والی کون سی بات ہے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں فشہدا انا ماکم شاہدین، کہو عمر اگر ضرورت پیش آئی دونوں شہادت دیں گے، اور تم ہی شہادت نہیں دو گے، اگر قیامت کو ضرورت پیش آئی تو عمر کا شاہد علی بھی ہوگا وہاں۔ کردار کا حامل جس کی فرشتے توقیر کرتے ہیں، شیطان جس سے ڈرتے ہیں، اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیوں کرنا ہے جس کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں، لیکن خوف خدا ایسا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، کہیں اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کس عمل سے ناراض ہوگا اللہ؟ کس کام سے ناراض ہوگا اللہ؟ کس فیصلے سے ناراض ہو جائے گا اللہ؟ اللہ اللہ ہے، کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ یہ خوف ہے دل میں۔ جنت کا مالک جس کو ایک بار نہیں 20 بار محمد رسول نے جنت کی خوشخبری دی، پریشان ہی پریشان۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو خنجر لگ گئے، لوگ آتے ہیں
میں بھی گیا، دیکھا کہ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری، مایوبی کا اس مقام پہ، اس موقع پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علی مجھے اپنی اگلی منزل نظر آ رہی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا جہنم کو پاؤں گا یا جنت کو پاؤں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مانگ کے لیں، اللہ کی قسم ان لوگوں سے کے متعلق تصور کرنا کہ وہ ہی غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں ویسے ہی گناہ ہے۔ وہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو محمد کے صحابہ کے متعلق یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں گے، ظلم کا ارتکاب کرتے ہوں گے، بربریت کا ارتکاب کرتے ہوں گے، جرم کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ عام صحابہ کی تو بات یہ ہے، ان خاص صحابہ کے متعلق تو تصور کرنا ہی ایمان کو چھوڑنے کے بدلہ دی۔ مجھے نہیں علم جنت ہوئے کہ جہنم۔ کہا ابشر بالجنہ، کون کہتا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابشر بالجنہ، سرکار جنت کی خوشخبری لیں مجھ سے۔ علی تو نبی ہے، وحی آتی ہے تجھ پہ، اللہ کا پیغامبر ہے، کیوں ابشر بالجنہ کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنا ہے، سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، بڑی عمر کے لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ اگر جنت میں جنتیوں کا سردار ہے اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جنتی نہیں، جنتیوں کے سرتاج ہو، یہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ انت شاہد لی یا علی بالجنہ۔ علی المرتضی سے فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو فرمایا علی اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی کی اس بشارت پہ تم گواہ ہو، تم نے کانوں سے سنا ہے، شہادت دیتے ہو میری جنت کی؟ کہا نام۔ پاس حسن کھڑے ہیں، فرمایا فشہد ابھی کا، بیٹا اپنے باپ کے سچا ہونے کی شہادت دو کہ ان عمر من الجنہ، عمر جنت کا وارث ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، فرشتے یوں اس کو کہتے ہیں، اللہ یوں سلام بھیجتا ہے۔ میں کہوں کہ عمر میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ عمر میں کمی کوتاہی نہیں۔ اگر عمر میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے نا تو پھر یہ عمر کی نہیں ہے، اس کی ہے جس نے سب کچھ سے نوازا عمر کو۔ یا بڑا کر جاؤ، بڑاوت کر جاؤ، سرتاب بن جاؤ، سرکش بن جاؤ، یا عمر کی عظمت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرے کوئی راستہ نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میری آنکھیں، عمر میرے کان ہیں۔ صحابہ نے عمر کے اس ادب و احترام کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ان صحابہ میں سر خیل علی المرتضی ہیں جنہوں نے صدیق و فاروق کی عظمت کو ہمیشہ سلام کہا ہے۔ خلافت کا تاج سر پہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک شخص آیا، ما رأیت احدا خیرک قط، علی تجھ سے بہتر ان آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ علی المرتضی کی خلافت کا دور ہے، صحابی آتا ہے، ساتھی آتا ہے، اس کو محبت میں ڈوبا ہوا، علی کو سلام کرنے والا، اس کی عظمت کو ماننے والا، اس کی حیثیت اور شناخت محمد الرسول اللہ کے ذریعے جاننے والا ایک شخص ہے۔
ما رأیت خیر منک، علی تجھ سے بہتر میں نے نہیں دیکھا. میں ہوتا تو میں نے تو سار اٹھا لینا تھا. آدمی بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے آ کے کہا تجھ سے بہتر کوئی نہیں. علی المرتضیٰ کو سینہ پھیلانا چاہیے تھا، سر فخر سے بلند کرنا چاہیے. ہم ہوتے تو یہی ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی تعریف کی جائے تو سر پھیلاتے ہیں، سیدھا پھیلاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی. علی محمد رسول اللہ کا شاگرد تھا، باوقار انسان تھا، جس کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کسی پہ چھینٹے ڈالنے کی ضرورت نہیں. علی کی عظمت ویسے ہی آسمانوں سے بلند ہے. ما رأیت خیر منک قط، تجھ سے بہتر علی ان آنکھوں نے نہیں دیکھا. علی المرتضیٰ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، آنکھوں میں سرخی آ گئی. حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہونا چاہیے تھا نا، لیکن خوش نہیں، چہرہ متغیر ہو گیا. ایک مومن کی زبان سے یہ الفاظ سن کے تجھ سے بہتر کوئی نہیں. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا. حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نبی اقدس محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا اللہ میں نے نہیں دیکھا. حل رأیت ابا بکر، ابو بکر کو دیکھا ہے؟ نہیں سرکار. حل رأیت عمر، عمر کو تو نے دیکھا ہے؟ نہیں حضور. اس کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ علی منتظر ہیں، زبان علی سے کیا برآمد ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا تھا تو نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر تو کہتا کہ ہاں میں نے ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، لَضَرَبْتُ اونوں کا میں تیری گردن قلم کر دیتا. کہ محمد کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کسی دوسرے کے متعلق کہ ان آنکھوں نے تجھ سے بہتر نہیں دیکھا؟ اور میں نے ابو بکر عمر کے متعلق تم سے سوال کیا تھا، اگر تم کہہ دیتے ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے، لاؤ جاتوں کا عقوبہ، میں تجھے ایسی سزا دیتا تو انسانیت کے لیے عبرت بن جاتا. یہ ایک شخصیت ہی ایسی ہے، اللہ کی خاص، مصطفیٰ کی خاص اور صحابہ کی خاص. صحابہ اکرام اس شخصیت کے متعلق ایک لمحہ کے لیے کوئی کلمہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک لمحہ کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آتے ہیں ایسی چیزیں جن سے صحابہ کے اختلاف بیان کرتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم، تاریخ کے اوراق میں صحیح سند کے ساتھ مجھے آج تک کوئی روایت نہیں ملی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ آپس میں مخالف تھے. اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان جیسی محبت تو دنیا میں کوئی انسان ایک دوسرے سے کر ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ پہ نازل ہونے والا کلام کہتا ہے، اور ہم اگر کہیں کہ نہیں جی ان میں اختلاف تھا تو قرآن کا منکر بن جاتا ہے آدمی. ان سے پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، عقیدت اتنی تھی، کوئی صحابی خود کو صدیق و فاروق سے بڑھ کے نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کو واجب السزا سمجھتا تھا. جو کبھی کہیں یہ کہہ دیتا تھا کہ صدیق و فاروق تو ہیں تو صحیح، بڑا شرف و فضل ہے، لیکن فلاں ان سے زیادہ شرف کا حامل. اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ گوارا نہیں کری ہوا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، ایک شخص آتا ہے امیر المومنین. کچھ لوگ آپ کو ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علی اس سے افضل ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ قدم رکھا،
اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتے ہیں. میں نے سنا ہے، آج پہلی بار سنا ہے. اگر میں نے یہ پہلے سنا ہوتا اور اب پھر سنتا، پھر اس آدمی کی خیر نہیں تھی جو یہ کہتا سن لو ابو بکر عمر مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ کے محبوب، نبی کے محبوب، مسلمانوں کے مقبول، اتنے افضل و اعلیٰ انسانوں پہ مجھ کو فوقیت دی جا رہی ہے. آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ بڑے شرف و فضائل بیان کیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر عمر فاروق کے، اور پھر کہا فمن سمیتو بعد ھذا اليوم یقول ھذا فہو مفتر علیہ حد المفتری. وہ کذاب آدمی ہے، اس پہ جھوٹ بولنے کے 80 دھرے ماروں گا اس شخص کو. جس شخص نے آج کے بعد مجھے صدیق و فاروق پہ فضیلت دی، وہ شخص مجھ سے سزا سے نہیں بچ سکتا. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا یہاں مسلمانوں میں نہیں کہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کا تو عقیدہ ہے، اجماع ہے صحابہ کا صدیق و فاروق کے حسن و فضل پہ. اور بعض روایات میں صحابہ کا اس بات پہ بھی اجماع ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد فاروق، ان کے بعد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے یہ تین اعلیٰ و بالا ہیں، ان کے بعد سب ایک جیسے صحابی. خیر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا، مقبول انسان تھا، صحابہ اس سے محبت رکھتے تھے، پیار، اور انتہائی پیار اس کا اظہار ہر صحابی کرتا تھا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تو ہمارے سامنے ہے. ایک اور ارشاد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، کہنے لگا امیر المومنین، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ آپ کو عمر پہ فضیلت دیتے ہیں اور عمر پہ تان کرتے ہیں، ابو بکر پہ تان کرتے ہیں. پہلے تان نہیں کرتے تھے، پہلے جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کہتے تھے صاحب شرف و فضل ہیں لیکن علی افضل ہے. ارشاد فرمایا آج کے بعد میں نے سنا تو 80 درے ماروں گا اس شخص کو. یہ شرف و فضل کے حامل نہیں ہیں، اس عقیدہ کے حامل نہیں، ان پہ تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اور امیر المومنین آپ کو ان پہ شرف و فضل دیتے ہیں، آپ کا درجہ بڑھاتے ہیں. ان میں عبداللہ بن ابی بھی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے جب عبداللہ بن ابی کا نام سنا چہرہ اقدس پہ تیوڑیاں پڑ گئیں. یہ کون ہے؟ یہودی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا تھا، لیکن مسلمان سمجھتے تھے یہودیت، اس لیے اس کی گردن قلم نہیں کی جاتی تھی. کلمہ پڑھتا تھا، نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ کی تعریفیں کرتا تھا، سمجھتے تھے صحابہ. عثمان ذو النورین کی شہادت کا سب سے بڑا سبب یہی یہودی تھا. عبداللہ بن سبا ان لوگوں میں تھا. علی المرتضیٰ نے کہا مالی ولہذا الخبیث الاسود، اس سیاہ خبیث سے علی کا کیا تعلق ہے؟ جو فاروق کو برا کہتا ہے، صدیق کو برا کہتا ہے، ایسے بد کردار سے علی کا کوئی تعلق نہیں. مالی ولہذا الخبیث الاسود، اس سیاہ خبیث سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ علی کے دل میں ان کے حسن ظن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو. وہ کہتے ہیں کہ علی بھی
دل میں ان کے متعلق بغض رکھتے ہیں. کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہنے والا بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی پناہ کہ میرے دل میں ان کے متعلق اچھائی اور نیکی کے علاوہ کچھ ہو. ان لوگوں کے ایمان کی تو پہچان ہر اس مسلمان کو ہے جس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے. ان کا شرف و فضل تو ہر مومن کے دل میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لاؤ اس کو. عبداللہ بن سبا کو لایا گیا. ارشاد فرمایا تو یہ کہتا ہے؟ لے تو لال کرنے لگا. کہا آج کے بعد میں تجھے کوفہ میں دیکھوں. سن لو، جو شخص ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتا جس شہر میں علی رہتا ہے. اللہ کی قسم، ان کے شرف و فضل کو اگر پیمانے سے ماپنا چاہو تو پیمانہ ختم ہو جاتا ہے. آج کے بعد کوفہ میں تمہیں نہ دیکھوں، اور کوئی شخص کوفہ میں نہیں رہ سکتا جو صدیق و فاروق سے بغض رکھتا ہے. جہاں علی رہتا ہے، صدیق و فاروق سے بغض رکھنے والا انسان اس وہاں نہیں رہ سکتا. تم جانو تمہارے کام. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہی ارشاد ہے کہ جھڑک کے کہا اسے کہ بد نصیب آدمی یہاں سے تباہ ہو جاؤ، یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی کا محبوب ہے، مقبول ہے اللہ کے نبی کا، اور جو اللہ کے نبی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس مقبول و محبوب کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. جو عمر سے محبت نہیں رکھتا اسے محمد سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شرف فرماتے ہیں نا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ بھی یہی کہتے ہیں، محمد بھی یہی کہتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں عمر کی اتنی تعریف کی جاتی ہے؟ کیوں عمر کی اتنی توصیف کی جاتی ہے؟ کیوں عمر کی یوں عظمت بیان کی جاتی ہے؟ عمر کی عزت و عظمت اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، یہ نہیں نکل سکتی. اور عمر کا دبدبا، عمر کی سطوت اللہ نے انسانوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، انسان کوئی بھی ہو. مسلم شریف کی روایت ہے، اصل کتاب بعد کتاب اللہ بخاری وبعدہ مسلم. قرآن کے بعد بخاری، بخاری کے بعد مسلم. اس مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، قریش کی عورتیں اللہ کے نبی سے مطالبے کر رہی ہیں، اور مطالبے کرتی ہیں اس انداز سے کہ اللہ کے نبی سے آواز ان کی اونچی ہو جاتی ہے، زور سے اللہ کے نبی سے مطالبے کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کی سن رہے ہیں. بات دستک ہوتی، من؟ عمر. عمر کا نام سنا، یہ قریش کی عورتیں اٹھ بھاگی. آ جاؤ عمر. عمر آئے، کائنات کے آقا مسکرا رہے تھے. اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. اب مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا عمر، یہ عورتیں مجھ سے جھگڑ رہی تھیں، مطالبے کر رہی تھیں، زور زور سے بول رہی تھیں. تیرا نام سنا ہے تو بھاگ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں. عمر کہتے ہیں، یا عدوات انفسہن اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ. اور اپنی جان کی دشمن عورتوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی محمد سے نہیں ڈرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آتی ہے کہ عمر تم سخت گیر ہو،
محمد انتہا کے نرم ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر چھوڑو ان باتوں کو، والذی نفسی بیدہی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، یہ تو عورتیں ہیں، شیطان تجھے جس راستے سے دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ایسا انسان اور اس کی آنکھوں سے آنسو یوں جاری ہو کہ صحابہ کہتے ہیں نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم جس کے رخساروں پہ میرے خوف سے ایک آنسو بہہ جائے میں نے ان رخساروں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ فاروق کون ہے؟ جس سے شیطان بھاگتا ہے، جس کی فرشتے عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس عزت و احترام کا حامل کہ فرشتے اس کو سلام کہیں، اس کا وقار کہیں، اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کون ہو سکتا؟ خاص میں نے ابتدا میں اس کے فاروق خاص ہے۔ صحابہ تب اللہ کے نبی کے خاص ہی ساتھی ہیں، لیکن ان میں اخص ہیں، اخص میں بھی جو فاروق ہے کوئی دوسرا کم بنتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے معراج کر لیا تھا، ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ آگے قدم اٹھانا ہی بھول گئے محمد رسول اللہ۔ محل کو دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت کہ اللہ کے نبی کو فرشتوں سے پوچھنا پڑا کہ یہ محل کس خوش نصیب کا ہے؟ قالوا للشعب من قریش، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشیوں میں سے ایک آدمی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب فرشتے کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ یہ قریشی جوان کا ہے، فظننت انی انا ہوا، فرمایا قریشیوں میں کون ہے جو اس محل کا حقدار بن سکتا ہے محمد سے زیادہ؟ یہ محل اس قابل ہے کہ اس میں محمد داخل ہو، یہ محل محمد کا ہو۔ فرشتے نے کہہ دیا لشاب من قریش، یہ قریشی جوان کا ہے، انی ظننت انی انا ہوا، فرمایا پھر تو مجھے یقین ہو گیا، میں خوش ہو گیا کہ یہ محل میرا ہے۔ ایسا خوبصورت محل، ایسا عالی شان محل، ایسا دیدہ زیب محل، ایسا دیدہ نظر محل۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آگے نہیں بڑھتے، اس محل کو دیکھ کے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں انی ظننت، میں نے گمان کیا، انا ہوا، جس قریشی کی یہ بات کرتے ہیں اس کے محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ہوا، یہ تو اپنا گمان تھا نا۔ محل کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے سمجھا واہ سبحان اللہ، ایسا میرے علاوہ کس کو مل سکتا ہے؟ من ہوا، اور فرشتوں اور قریشی جوان کا ہے، اس قریشی جوان کا نام پتہ بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ من ہوا، وہ کون ہے؟ کہنے لگے سرکار یہ محل عمر کا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مسلم نے تو انتہائی کر دی، کمال کر دی۔ مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ محل تیرا ہے، اتنا دیدہ زیب، اتنا خوبصورت محل کہ میرا دل چاہا باہر سے جو اتنا خوبصورت ہے اس محل کو اندر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ عمر میں نے قدم بڑھائے اس محل کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے میں استدلال کر رہا ہوں، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے نہیں۔ قدم بڑھائے، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، کیوں؟ فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی اس کے محل میں داخل ہو۔ اوا علیک یغار، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے نبی آپ پہ میں نے غیرت کرنی تھی۔ ایسا محل فاروق کا صدیق کی زبان سے، ابی جہل کو جانتے ہیں آپ، ابو لہب کو جانتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو البختری کو جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے آواز دی
اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے ایک لشکر آ کے تم پر حملہ کرنے کو، تمہاری جان لینے کو، لہو سے ہاتھ بھرنے کو، کہا اگر تم سے یہ کہہ دوں تو کیا تم مان آ جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کیا شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، ہم مانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب۔ اور مکے کا بڑے سے بڑا کافر محمد کریم علیہ السلام کو صدیق اکبر سے کبیرہ صدیق سمجھتا ہے، اور لیکن میں اتنا بد نصیب بن جاؤں کہ اللہ کے نبی کہیں ان آنکھوں نے فاروق کا محل جنت میں دیکھا ہے، میں کہوں کہ نہیں جی عمر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سوچو، سوچنے کی بات ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں، جس محل کو دیکھ کے کہ یہ محمد کا محل نظر آتا ہے، اللہ نے وہ عمر کے لیے مقرر کر رکھا اور نبھا رکھا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کتنا پیار رکھتے ہیں، الفاظ بیان کریں، حدیثیں بیان کریں، روایات بیان کریں، سمجھ میں نہیں آتی، بڑی روایات ہیں، لیکن ایک روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے، روز آتے تھے، آج پتہ نہیں کیوں ہے، کوئی آدمی آپ کے دوست کے پاس سے آئے، محبوب کے پاس سے آئے، پیارے کے پاس سے، سب سے پہلے آپ سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے؟ کسی کا نہیں پوچھتے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے، وہاں سے آئے سناؤ اس کا کیا حال ہے؟ جو بھی کوئی محبت پیار کرنے والا ہے، جس سے بھی کرتا ہے، وہ ہر دم اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کی خیر و خبر مجھے پہنچتی رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا میرے محبوب سے کرو گے تو میں تم سے کروں گا، یہ فطرت ہے۔ جبریل آئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آج ایک میرا مطالبہ پورا کرو، میری خواہش پوری کرو۔ کیا خواہش ہے سرکار؟ فرمایا آج مجھے وہ فضائل سناؤ جو آسمان کے فرشتوں میں عمر کے فضائل مشہور ہیں۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو وہ فضائل سناؤں؟ ہاں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اللہ نے انبیاء کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جس نبی نے بڑی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کو بیان کیا ہے، اللہ کی توحید کو پھیلایا ہے، دن رات اللہ کی تبلیغ کی ہے، اس نبی کو اللہ نے 950 سال زندگی دی ہے۔ جبریل بات تو عمر کے فضائل کی ہو رہی ہے، تم نوح کی عمر کی بات کر رہے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا سوال ہے، اللہ کے نبی اللہ نے اپنے محبوب کو 950 سال زندگی دی ہے، کہا ان احدثک بفضائل عمرہ، اگر 950 سال دن رات 24 گھنٹے میں عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، عمر نوح ختم ہو جائے گی، ما نفدت فضائل عمر، عمر کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے۔ آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں میں عمر کا یہ مقام ہے۔ اب میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، عمر ایمان لے آیا، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، آسمان سے جبریل آیا، اللہ کے نبی مبارک ہو، آج تیرے صحابہ ہی خوش نہیں، آسمان کے فرشتے بھی عمر کے ایمان پہ خوش ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ بھی آپ کو مبارک دے رہا ہے۔
عمر ایک خاص شخصیت ہے جس جیسی کوئی دوسری نہیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ایمان میں عمر نہیں تو اپنے ایمان کا تھوڑا سا جائزہ لے لینا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے یاد کرنے والے میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں لاکھوں بار درود پڑھے مجھ پہ, مجھے درود ہی قبول نہیں. ان کا تعلق ہی کوئی نہیں, مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اور رسول سے تعلق تب بن سکتا ہے جب صحابہ سے پیار ہو اور ان کے پیار کا مقام و مرتبہ بن سکتا ہے جب دل کی نگری میں صدیق و فاروق کی محبت ہو. اگر یہ محبت دل کی نگری میں نہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایمان والی کوئی بات نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.